قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام 30ویں پارے میں پہلی سورۃ النبا، آج اس کا آخری رکوع ہم پڑھیں گے۔ اس کا پہلا رکوع بڑا طویل تھا اور 30 آیات پر مشتمل تھا، آج کا رکوع 10 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ النبا جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ نبا کا معنی ایک بہت بڑی خبر ہے، اور وہ بہت بڑی خبر قیامت کا آنا اور لوگوں کا اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے۔ اس کا مشرکین و کفار انکار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تاریخی حقائق سے اور عقلی دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا کہ جو کائنات اس خالق کو عدم سے وجود بخشنے والا ہے، وہ اس کے وجود کو ختم کر کے دوبارہ وجود میں لانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ پچھلی پوری آیات میں جو ہماری نشست ہوئی تھی اس میں قیامت کا حال بیان ہوا تھا کہ یہ فیصلے کا دن معین ہے۔ اس کے اندر جناب اسرافیل سور پھونکیں گے اور فوج در فوج لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، آسمان دروازے ہو جائے گا، پہاڑ چلنے لگ جائیں گے، اور جہنم گھات میں ہے اپنے ان لوگوں کی جنہوں نے جہنم میں جانے کی تیاری کی، سرکشوں کے لیے۔ وہاں پر وہ عرصہ دراز ٹھہریں گے، نہ وہاں پر ٹھنڈ محسوس کریں گے نہ گرمی، وہاں گھن ہوگی اور کھولتا ہوا پانی اور گرم پیپ پئیں گے، اور یہ ان کے گناہوں کی جزا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا۔ آج جو ہم درس پڑھیں گے چند آیات، یہ نیک لوگوں کے اچھے انجام کا ذکر ہے۔ بڑے آسان سی آیات ہیں، ان پہ ذرا غور کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا، ان کا معنی بے شک، للمتقین جو تقوی والے لوگ ہیں ان کے لیے، لام کے نیچے زیر ہو تو اس کا معنی ہے کے لیے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اور بچنے والوں کے لیے ہوگی مفازا، کامیابی ہی کامیابی۔ یہ فوز اسی سے نکلا ہے، اردو کا لفظ فوز و فلاح۔ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے بلا شبہ کامیابی ہی کامیابی والا دن ہے وہ۔ کون لوگ ہیں متقین؟ ان کا ذکر قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر ہوا۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ نے متقین کی 5 صفات بیان فرمائی ہیں۔ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور سابقہ ادیان کی صحیح باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اور مختلف جگہوں پر نیک لوگوں کی صفات بیان ہوئی ہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں۔ تو وہ مسلم سوسائٹی کے جو اعمال صالح ہیں وہ بیسیکلی متقین کے اعمال ہیں۔ ان کے لیے کامیابی ہے، اس کامیابی کے نمونے حدائق، حدیقہ کی جمع ہے، حدیقہ عربی میں باغ کو کہتے ہیں، ان کے لیے باغات ہیں۔ وعنابا، عنب کی جمع ہے عناب، انگوروں کی بیلیں ہی بیلیں ہیں۔ حالانکہ انگور کی بیل اور انگور بھی باغ میں ہی ہے، لیکن اس کا الگ سے ذکر فرمایا کیونکہ عرب اس سے شراب کشید کرتے تھے اور نبیذ پیتے تھے، تو اس کا ایک الگ سینس میں ذکر کیا گیا کہ جس شراب کو انگوروں سے بنا کر تم نشہ محسوس کرتے ہو تو تم کبھی اللہ کی معرفت کی طرف بھی آؤ تو اس سے بڑا نشہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تم دنیاوی نشوں میں ہو لیکن اللہ کی وحدانیت پر ایمان لا کر ذرا اس نشے کو بھی تم فیل کرو، یہ بہت بڑا نشہ ہے جو باقی نشوں سے تمہیں دور کرنے والا ہے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور دنیا میں گمراہی کا ایک سبب جو ہیں وہ دوست یار بھی بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات جو فیمیل میل کی گمراہی کا اور بعض اوقات میل فیمیل کی گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں نوجوانی کی عمر میں۔ اللہ فرما رہے ان کے لیے جوانیاں ضائع نہ کرو۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، وہاں تمہارے لیے جوان سال ہم عمر جوڑے اور لڑکیاں، اور جو ایک حظ محسوس کرنے کا جنت میں اللہ نے نظام رکھا ہے وہ تمہارے لیے ہوں گی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، تو یہ عنب کا خاص تعلق جو ہے وہ
جھلکتے ہوئے جام کے ساتھ بھی ہے کہ جس کو عرب اپنی روزمرہ تہذیب میں خوراک اور پانی کی طرح استعمال کرتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے اس کو چھوڑ دو جو حرام ہے، اس کے بدلے قیامت والے دن تمہیں چھلکتے ہوئے جام عطا کیے جائیں گے۔ واو کا معنی اور کأسن، ویسے کاسا پنجابی میں بھی کہتے ہیں، کاسا جس میں کوئی چیزیں ڈالتے ہیں، تو وَكَأْسًا دِہَاقًا، چھلکتا ہوا جام، یہ تمہیں آخرت میں عطا فرمایا جائے گا۔ آخرت کا حال کیسے ہوگا؟ جہنمیوں کے لیے پیچھے تھا کہ نہ وہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنمی جو ہیں وہ انہیں ایسی گھن اور گھٹن محسوس ہوگی، نہ گرمی نہ سردی۔ یہاں جنتیوں کے لیے کیا ہے؟ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، یہاں کا نشہ گالی گلوچ پہ بندے کو لے آتا ہے، عقل معوف ہو جاتا ہے، کوئی خیر اور شر میں تمیز نہیں رہتی۔ لیکن وہ جو اللہ کی معرفت کا جام ہے اس کا حال یہ ہوگا لا یسمعون، لا کا معنی نہیں، یسمعون، یہ جنتی لوگ سنیں گے فیہا اس میں لغوا، کوئی لغو قسم کی بات، ولا کذابا، اور نہ ہی جھوٹ۔ بندہ شراب پی کے لغو بات کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں متقین کو جو معرفت کا جام دیا جائے گا، اس کو پینے کے بعد وہ وہاں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی جھوٹ بولیں گے اور نہ ہی جھوٹ بات سنیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، بالکل وہی الفاظ ہیں جو جہنمیوں کے لیے تھے کہ جزاء وفاقا، جتنا کر کے آئے ہو اتنا اتنا ہی آج ریسیو کر لو۔ لیکن یہاں اللہ فرما رہا ہے جزاء من ربک، جنتیوں کو کہا جائے گا جزاء، یہ بدلہ ہے، من ربک کا، تمہارے رب کی طرف سے، عطاء حسابا، یہ بہت بڑی اور بڑا کافی سارا عطا اور انعام ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، جنتیوں کے لیے بہت بڑا انعام جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، کیونکہ اہل سنت کے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ دیدار الہی انسانوں کو ہوگا۔ باقی کچھ لوگ منکر ہیں کہ دیدار الہی پاسبل نہیں ہے، لیکن اللہ کی شان اور قدرت کے مطابق جنتیوں کو دیدار الہی ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم کہ معراج کی شب یا باقی انبیاء کو کسی اور مقام پر اللہ کا دیدار اس دنیا میں ہوا، حضرت موسیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ اس کے اوپر دلیل اور شواہد کے طور پر موجود ہے، اور یہ سارا کچھ اللہ کی شان اور اس کی قدرت کے مطابق ہے۔ جنتیوں میں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جنت میں بہت بڑا انعام ہوگا، اور وہ کون اللہ ہے؟ رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، صرف آسمانوں اور زمین کا نہیں، وما بینہما الرحمن، واو کا معنی اور، ما جو کچھ بھی ہے، بینہما بٹوین دیم، ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اسی رحمان کا ہے کہ جس کے یہ زمین و آسمان ہیں۔ لا یملکون منہ خطابا، اب انہیں طاقت بھی نہیں ہوگی، وہ مالک بھی نہیں ہوں گے کہ بغیر اجازت کے اس سے خطابہ، کسی قسم کا کوئی خطاب یا بات کر سکے۔ وہاں سارا حکم اللہ کا چلے گا۔ اللہ یہی فرما رہا ہے مجھے بھی، آپ کو بھی، اور اس صورت میں مکے کے لوگوں کو بھی، کہ وہاں جب حکم میرا چلنا ہے تو یہاں بھی حکم میرا ہی چلنا چاہیے۔ تم اپنے اوپر اپنے نفس کا حکم چلاتے ہو، شیطان کا حکم چلاتے ہو، باطل کی جو ہے وہ اپنے اوپر حکومت کیے کروائے بیٹھے ہو، نہیں۔ قیامت والے دن جب زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہوگی اور اللہ کی اجازت کے بغیر اس سے کوئی بات نہیں کر سکے گا، تو اس کا تقاضا ہے اس دنیا میں بھی اللہ کی ہی بات مانی جائے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، مشرکین مکہ کا ایک برا عقیدہ تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، جنوں کو اللہ کے بیٹے کہتے تھے، طرح طرح کی بیہودہ باتیں انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو ختم کر کے منسوب کی ہوئی تھی۔ یہ بٹوین دا لائن ان کے عقیدے بھی جو ہیں وہ ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ جس دن جس دن یقوم کھڑے ہوں گے الروح، روح الامین، والملائکہ اور فرشتے، صفے بنا تم جن کے بارے میں غلط عقائد رکھتے ہو وہ بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، وہی تو تمہارے نامہ اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، باقی فرشتے اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، لا یتکلمون،
کوئی کلام نہیں کر سکے گا اللہ کے ہاں الا مگر وہی من آذن لہ الرحمن، من جس کو آذن اذن دے گا، لہو جس کو الرحمن رحمان، اللہ کے ہاں کوئی بات نہیں کر سکے گا جب تک کہ اللہ کسی کو خود اذن نہیں دے گا، وقال صوابا، اور اللہ اس کو یہ دے گا اجازت کہ وہ ٹھیک بات کرے تو ہی بات کر سکے گا۔ تو اللہ یہی چاہتا ہے، میری اجازت کے بغیر جب قیامت میں کوئی نہیں بول سکے گا تو میری مرضی کے بغیر دنیا میں کوئی کیوں بولے۔ اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ ان باتوں میں انسان جھوٹ نہ بولے، اللہ کی مرضی نہیں ہے جن باتوں میں وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کو غلط بات منسوب نہ کی جائے۔ اس دن جگہ جگہ سے یہ آواز آ رہی ہوگی، ذالک الیوم الحق، ذالک الیوم، یہ وہ دن ہے، الحق کو جو برحق ہے، آج آ گیا ہے، تم اس پہ یقین نہیں کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، ذالک الیوم الحق، یہ برحق دن آ گیا ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ اب مکے کے لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جس دن کو تم حق نہیں نہ سمجھتے ہو، یہ دن کیا ہے؟ برحق ہے، اور تمہارے سامنے تو روز روشن کی طرح واضح کر دیا گیا کہ یہ دن آنا ہے۔ فمن شاء، اب جو بندہ چاہے، اتخذ بنا لے، الی ربہ، اپنے رب کے پاس، مآبا، اپنا ٹھکانہ، جو چاہے اپنی سیٹ آج ریزرو کروا لے کہ اللہ کے پاس جانا ہے اور اچھی جگہ پہ اکاموڈیشن جنت میں مل جائے، اس کے لیے جھوٹ تو ترک کرنا پڑے گا، سچ بولنا پڑے گا، دھوکہ، چیٹنگ، فراڈ سب کچھ ختم، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا پڑے گی۔ لہٰذا وہ دن برحق ہے، جو چاہے اللہ کے ہاں اپنا ٹھکانہ آج بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، انا بے شک ہم نے، انذرناکم ہم نے ڈرایا ہے تمہیں، عذابا قریبا قریب آنے والے عذاب سے ہم نے تمہیں بہت جلد ڈرایا ہے۔ اور یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اب آخر میں فائنڈنگز دے دی گئی، حالانکہ ان کا ذکر پچھلے پورے رکوع میں تھا، یہ تو متقین کا حق تھا جو ان کو بتلایا گیا، لیکن جس چیز کو بندہ تاکیداً کہتا ہے نا، تاکیداً، اب یہ تاکیداً ایک چھوٹا سا فریز آیت کے آخر میں لایا گیا، متقین تو اچھے انجام میں ہوں گے، لیکن کافر وہاں اپنے ہاتھ ملے گا اور کہے گا کہ کاش میں مٹی ہی ہوتا کہ آج میں اللہ کے ہاں جواب ہی نہ دے سکتا۔ تو یہ مشرکین مکہ کو اور کفار کو ترغیب دلائی گئی کہ اس وقت مایوسی سے بہتر ہے کہ آج سے ہی اس دن کی تیاری کر لو جس کو تم جھٹلا رہے ہو۔ یوم، اس دن، ینظر، دیکھے گا، المرء، آدمی، ما قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو کچھ اس نے اچھے اعمال کیے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، واو کا معنی، اور یقول کہے گا، الکافر کافر، اور بصد حسرت کہے گا، ایسی حسرت جو کبھی پوری نہ ہو، اس کو قرآن لیتا کے ساتھ ذکر کرتا ہے، جو خواہش کبھی پوری نہ ہو، عربی کا اصول ہے اس کو لیتا کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک اور لفظ ہے جس کا ہے جو ہے لعل، یہ بھی امید کے لیے ہوتا ہے، لعل کے ساتھ ایسی امید ہوتی ہے اور خواہش جو پوری ہونی یقینی ہوتی ہے اور ہو جاتی ہے، لیکن لیتا کے ساتھ ایسی خواہش ہوتی ہے جو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کاش میری جوانی لوٹ آتی، تو یہ کیسی خواہش ہے اس کی جو کبھی پوری نہیں ہوتی؟ اس کے لیے لیتا کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں کہتے ہیں لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آتی، خواہش تو ہے لیکن پوری ہونے والی نہیں ہے۔ لعل کے ساتھ خواہش جو ہے وہ پوری ہونے والی ہوتی ہے۔ یہاں کافر کیا کہے گا؟ یا لیتنی، ہائے کاش میں، کن تو میں ہوتا، ترابا، مٹی، ہائے کاش آج میں مٹی ہوتا تو اللہ کے ہاں جواب نہ دیتا۔ تو یہ ایسی خواہش ہے کافر کی جو کبھی پوری، لیکن آج اللہ کہہ رہا ہے ان کو، جب یہ صورت نازل ہوئی، اور میرے اور آپ کے لیے بھی، کہ اللہ فرما رہے ایسی خواہش سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آج اس کے لیے محنت شروع کر، کل یہ نہ کہنا پڑے ہائے کاش میں مٹی ہوتا اور اللہ کے ہاں جواب نہ دے سکتا ہوتا۔ اس لیے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے، اور قرآن کا حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، کہ بچھڑے ہوئے اور دور ہوئے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ریمائنڈر دے دیتا ہے ان الفاظ میں۔ بعض اوقات لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو اور اپنی زندگیاں سنوار لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری ایک اور صورت مکمل ہوگی، وما علیہ الا البلاغ۔